Salam मेरे अजीज listeners, hope you all are doing well. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 4 of the novel Ibtihal by Husna Hussain. So let's start it. आदिल भाई ने मेरे बाल खींचे हैं। जुलेखा पुप्पो के सर पे खड़ी वो शदीद गुस्से में बोली थी। तो क्या हुआ? जुलेखा ने कदरे नागवारी से उसे देखा। भाई है, मजाक करता रहता है। उन्हें हरगिज़ बुरा न लगा। बुरा लगा तो बस यही कि वो उनके पास क्यों खड़ी है। उज़्मा ताई ने कुछ नागवारी से पहलू बदल कर निगाह हटा ली थी। अपने बैग के स्ट्रिप पर गिरफ्त जमाए अब के वो सीधा दुर्रे फिशा और मदीहा के पास गई। इससे कबल के आदिल करीब पहुंचकर एक बार फिर कोई हरकत करता उसने मदीहा की चोटी पकड़कर इस कुव्वत से घुमाई कि उसकी चीख निकल गई। आदिल अपनी जगह भौंचका के रह गया। जुलेखा सीने पे हाथ रखती दहशत ज़दा सी उठ खड़ी हूँ। मम्मी! बालों को झटका देकर उसने मदीहा को छोड़ दिया था। ये क्या हरकत की है तुमने? जुलेखा पुप्पो का गुस्से से बुरा हाल हो गया। तो क्या हुआ, बहन हूँ, मजाक करती रहती हूँ। आगे बढ़कर उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जैसे आदिल भाई की हुई थी। थप्पड़ के बावजूद भी उसने इतनी ही बरूदत और सख्ती से जवाब देते इंतहाई जारहाना निगाहों से आदिल को देखा था। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, वरना हशर बिगाड़ दूंगी मैं तुम्हारा। यहीं खड़ी हूं, बिगाड़ी हशर? हाथ लगाई मुझे। आंखों में कुछ नमी, कुछ सुर्खी लिए वो उन पर चीख पड़ी थी। शग्गू ने मीराल को खबर करती थी और उसे सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर आना पड़ा था। शाहजेब, अनुशे और असमत बेगम घर पे नहीं थी, वरना इससे बड़ी अदालत लगती, इससे बड़ा तमाशा बनता। अम्मा ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में। बेटी को भी अपने जैसा बना दिया है, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है इसे। रिश्ते मेरी जिंदगी में हैं ही नहीं तो मैं लिहाज क्यों करूं? जवाबन इब्तिहाल चीख पड़ी थी। आपने किया लिहाज? अब तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। जुलेखा पुप्पो का पारा आसमान को छू रहा था। आदिल ने दोबारा मुझे हाथ लगाया तो मैं मदीहा को नहीं छोड़ूंगी। हाला? मीराल ने बेइख्तियार उसका बाजू पकड़ा था। दूर रहें आप मुझसे। वो मुड़कर उस पर चीख पड़ी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आंखों में नमी लिए, लबों पर सिसकी दबाए वो अपना बाजू छुड़ाकर बिरूनी गेट से बाहर निकल गई थी। पहले उसने सरहद से कदम उठाए थे, फिर उसने भागना शुरू कर दिया था। सड़क किनारे गर्देजी हाउस की बिरूनी दीवार के साथ लगकर वो कुछ देर वहां खड़ी रोती रही थी। जगह सुनसान सी थी, वहां किसी का गुजर नहीं होता था। काफी देर बाद उसने खुद को संभाला और पगडंडी पकड़कर हरनाई के जंगल में उतर गई। नहर किनारे जंगल के अंदरूनी रास्तों से गुजरती वो लंबे दरख्तों के झुंड में रुक गई। उसके आगे ढलवान का रास्ता वसी सब्जाजार की तरफ जाता था, वहां जहां अम्मू जान रहती थी, राकान रहता था। उसने घर का दरवाजा बजाया तो भाग कर राकान ने खोला। जरा हैरान होके उसकी शक्ल देखी, फिर दरवाजे से हट गया। स्वेटर की आस्तीन से आंसू साफ करती वो अंदर आ गई थी। अम्मू देखें कौन आया है। अम्मू जान मेज पे खाना लगा रही थी। चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा। इब्तिहाल पे नजर पड़ते उनके लब मुस्कुराहट में ढले, मगर अगले ही पल उसका रोता चेहरा देख के उनकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। आप कहती हैं अल्लाह इंसाफ करता है। अल्लाह ने मेरा इंसाफ अभी तक क्यों नहीं किया? आंसू टिप टिप उसकी आंखों से गिरने लगे, सिसकियां हिचकियों में ढलने लगी। हाला? उन्होंने बेख्तियार आगे बढ़ के उसे खुद से लगा लिया। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक तो है? कंधों से थाम कर उन्होंने नरमी से फिक्रमंदी से पूछा था। मेरी जिंदगी में कभी कुछ ठीक भी था? उसके ठंडे पड़ते हाथ अपने हाथों में लिए वो उसे आतिशदान के पास ले गईं। अपने सामने नरम कालीन पर बिठाते उसकी आंखों में देखा वो रो रही थी, और इब्तिहाल शाहजेब ऐसे रोती नहीं थी। दरवाजे पे खड़े राकान के तासुरात में खामोशी दर आई। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे चढ़ गया। हुआ क्या है गुड़िया, कुछ तो बताओ। मैं किसी दिन उस घर को आग लगा दूंगी अम्मू। मैं किसी दिन सबको मार दूंगी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मू जान के बेहद इसरार पर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। बात सिर्फ आदिल की नहीं थी, बात शाहजेब की भी थी, मीराल की भी, और घर के बकिया तमाम अफराद की भी, जो अंधे गूंगे बहरे बने हुए थे। किसी को भी उसकी हक तलफी नजर नहीं आ रही थी।
शाहजेब मिराल से कह रहा था तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया, और पता है मिराल ने आगे से कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं अम्मू, वो सब मुझे इतनी बातें सुना देते हैं और मिराल एक लफ्ज नहीं कहती, वो मुझे चुप करवा देती है, वहां से हटा देती है। आप तो कहती थी जो बुरा करे उसे सजा मिलती है, तो क्यों किसी को अभी तक सजा नहीं मिली? क्यों अल्लाह ने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया? ऐसा नहीं बोलते गुड़िया, उन्होंने फौरन से उसे टोका था। ऐसे सवाल नहीं करते। मैं कर सकती हूँ अम्मू, मुझे करने दें। वो बेबसी से उसे देख के रह गई। मैंने अर्जा और यमुना को देखा, मेरा दिल किया मैं उन्हें मार दूं। सच में अम्मू। उसी लम्हे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई थी। राकान ने फौरन से जाके दरवाजा खोल दिया। हाला है? मिराल ने राकान से पूछा था, वो उसके तलाश में यहाँ आ गई थी। राकान ने सर हिलाया। मिराल की आवाज सुनते ही इब्तिहाल ने अपने आंसू साफ कर डाले। चेहरे के तासुरात में गुस्सा और सर्द मोहरी ठहरा दी। रुख भी बदल लिया। अम्मूजान उठकर मिराल से मिली, फिर वो दोनों बाहर चली गईं। राकान कुछ देर तक इब्तिहाल को देखता रहा, फिर उसने सेंट्रल टेबल से अपनी एक पसंदीदा किताब उठाई और इब्तिहाल के सामने आ बैठा। नई किताब है, ताशा जे की। मूंगियाई रंग का कवर लिए ताशा जे की वो किताब तस्वीर से भरी हुई थी। उसने किताब का पहला सफ़ा खोला। मंजर किसी पहाड़ी वादी का था। वो तस्वीर दिखाता जा रहा था और जोश भरे लहजे में वो उसे कहानी सुनाता जा रहा था। वो पाइट पप्पो की कहानी थी जिसे ताशा जे ने अपने आर्ट वर्क और तख्लीकी सलाहियतों के साथ अपने तर्ज पर बच्चों के लिए शाया करवाई थी। इब्तिहाल दम साधे उसे देखती रही और सुनती रही। आतिशदान की जलती हुई आग से उसका वजूद बाहर आ गया और तभी अम्मूजान मिराल को साथ लिए अंदर आ गई थी। मिराल उसकी तरफ आई तो राकान किताब हाथ में लिए अपनी जगह से उठ गया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उसके सामने बैठकर उसने इब्तिहाल का गाल छूना चाहा, मगर इब्तिहाल ने उसका हाथ झटक दिया। आपको फर्क पड़ता है? उसने सर उठाकर उनकी आंखों में देखा। मिराल नजर झुका गई। आप इतनी बेहिस हैं, आपने मेरा अबॉर्शन कैसे नहीं किया? मिराल ने तड़प कर उसे देखा। हाला? आंखों में नमी लिए वो अपना रुख बदल गई। मैं आज यहीं रुकूंगी, आप चली जाएं। मिराल कुछ देर उसे देखती रही, फिर आंखों में कर्ब लिए चुपचाप वहां से उठ गई। उसने अम्मूजान से कुछ कहा और फिर शफकत से राकान के बालों में हाथ फेरती वो वहां से चली गई थी। इब्तिहाल, आओ खाना खा लो, अम्मूजान ने पुकारा। अभी नहीं अम्मू, अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ। राकान झट से उसके पास दोबारा आ बैठा। कहानी चूहों से शुरू होकर मामूल की तरह जल्द ही बच्चों तक पहुंच गई, मगर ताशा जे ने जो हकायत शुरू की थी वो पहाड़ी गार के उस दरवाजे से एक नया आगाज पकड़ रही थी। दोपहर में जब असमत बेगम अपनी बहू और बेटे के साथ दावत अटेंड करके घर लौटी तो जुलेखा ने उन्हें पूरा हाल कह सुनाया। अनुषा अपनी बेटियों के साथ ऊपर चली गई थी, मगर शाहजेब वहीं रुक गया था। अनुषा के सामने ये तमाशा होता तो क्या इज्जत रहती? शाहजेब रोज की चिक चिक पिक पिक से आजिज आ चुका था। इब्तिहाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। मदिया इस वाक्य को याद करके फिर से रो रही थी। आदिल अलबत्ता चुप था। उस मताई की मुस्कुराहट छुपाई ना चुपती थी। बुरा मत मनाइएगा आपा, शुरुआत तो आदिल ने की है ना, बिलाखिर वो बोल पड़ी। आदिल ने फौरन ही सर उठाया। मामू, वो मेरी बहनों जैसी है, मैंने तो ऐसे ही मजाक में ऐसी हरकतें नहीं होती आदिल। उस मताई ने साफ कह दिया। भाई अगर तुम मेरी अमरीन या अम्मारा के बाल खींचोगे तो बुरा मुझे भी लगेगा। देख रही हैं अम्मा, देख रही हैं आप भाभी को? जुलेखा के गुस्से का रुख उनकी तरफ मुड़ गया। गैर बना रही हैं ये मुझे और मेरी औलाद को। शाहजेब पहलू बदल के रह गया। उज़्मा, जुलेखा की बात सुन के उन्होंने बड़ी बहू को टोका जो कंधे उचका के वहां से उठ गई थी। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आती, यही रवैये देखने को मिलते हैं। मदीहा से कभी मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की और इस लड़की ने पकड़ के बाल ही खींच दिए। इसका तो मैं इलाज करती हूँ जल्द। असमत बेगम का सर दुखने लगा था। उन्हें अनुषा की भी फिक्र थी और शाहजेब की भी, जिसके आसाब पर इन तमाम बातों का असर पड़ रहा था। जब से यहाँ आया हूँ एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा। अम्मा, तंग आ चुका हूँ अब मैं। उनके उकब में आदिल खड़ा था। उससे अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं था, मगर फिर भी उसका मुंह बना हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से की लहर शदीद हो रही थी।
وہ مجان کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی سلیٹ پر خطاطی کر رہی تھی کہ رومی آ گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں حالا، وہ پرجوش سا بولا۔ اور گیس کرو آج کیا ہونے والا ہے؟ کیا؟ آج شاہ زیب انکل نے ہماری فیملی کو ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، اور کل ویسے بھی اتوار ہے تو میں نے مما سے کہا کہ مجھے آج رات تمہاری طرف سٹے کرنا ہے، اینڈ گیس واٹ، وہ مان گئی ہیں۔ اس کا جوش اور خوشی دیدنی تھی۔ میرے ساتھ خدیجہ اور مومن بھی ہوں گے، کتنا مزہ آئے گا یار۔ میں نے تو اپنا موبائل بھی چارج کر لیا، یاد ہے نا؟ اس نے ابتحال کی جانب جھک کر اپنی آواز پست کی۔ گردیزی ہاؤس میں جانا ہے ہم نے، اور پتہ ہے میں اپنے پرانے گھر سے کچھ سامان بھی لایا ہوں، کافی ٹوٹا ہوا ہے، پرانا بھی ہے، میں وہ تمہیں ضرور دکھاؤں گا۔ اب اٹھو بھی جلدی۔ ابتحال گہرا سانس بھر کے اٹھ گئی۔ اس نے اندر آ کے اپنا بیگ اٹھایا، امو جان سے ملی، اور جب جانے لگی تو اسے راکان کہیں دکھائی نہ دیا۔ سر جھٹک کر وہ رومی کے ساتھ چل دی تھی۔ تاشا جی نے نئی قسط بھی اپلوڈ کر دی ہے، تمہاری خاطر میں نے ابھی تک قسط نہیں پڑھی، آج شام میں پڑھیں گے اور مل کے پڑھیں گے۔ وہ سر جھکائے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اور گردیزی ہاؤس میں کیا خیال ہے، شام میں چلیں یا صبح میں، یا پھر شام؟ دیجو اور مومن بھی ساتھ ہوں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں ڈر لگے گا۔ لگ بھی سکتا ہے، تم ہمارے ساتھ ہو نا۔ میں کیا ہوں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ رومی مسکرایا۔ تم ہو تو ہم گردیزی ہاؤس جا رہے ہیں، ورنہ کون جاتا؟ ساتھ ہی اس نے ابتحال کا ہاتھ پکڑا۔ جو تمہارے پاس ہے کاش وہ میرے پاس بھی ہوتا۔ ابتحال رک کر حیرت زدہ سی اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کیا کوئی اس شے کی بھی خواہش کر سکتا ہے جو اس کے ہاتھوں میں رکھ دی گئی ہے؟ وہ تو اسے ایک قرض، ایک پھٹکار اور اکثر سزا سمجھتی رہی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، میں بہت بری ہوں رومی۔ تم تاشا جے کی کہانیوں میں جس ایول وچ، شیطان جادوگرنی کو پڑھتے ہو وہ میں ہوں۔ اب کے رومی چہکا۔ اور ان کے سٹوریز میں جو پرنس آتا ہے وہ میں ہوں۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے وہ بہت پیاری لگی۔ دور جھاڑیوں سے درخت کی اوٹ میں ہو کر راکان نے دونوں کو دور تک جاتے دیکھا تھا۔ رومی ابھی بھی خود کو پرنس کہہ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ تاشا جے کی کہانیوں میں شہزادے اکثر مار دیے جاتے ہیں۔ زمان ہاؤس میں رات کے کھانے پر حمید صاحب بما فیملی انوائٹڈ تھے۔ گھر کا ماحول کافی خوشگوار ہو گیا۔ بچے آپس میں گلے ملے ہوئے تھے، خواتین آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ صبا کو انوشے سے مل کر اچھا لگا تھا۔ اپنے سسرال کے برعکس وہ انہیں کافی مختلف لگی تھی۔ در فشاں صوفے پہ بیٹھی رومی کو دیکھ رہی تھی جو کسی طور بھی ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھ کر ابتحال کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ چند ایک بار وہ باہر آئی تو شاہ زیب نے رومی کو ابتحال کا ہاتھ پکڑے کئی بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ناگواری اتر آئی۔ عادل کے بال کھینچنے پر جس لڑکی نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا تھا وہ رومی کے ساتھ جس طرح گھوم رہی تھی، اسے بہت غصہ چڑھا۔ جانے کیسے وہ ضبط کیے رہا۔ پھر فرصت ملی تو نظر بچا کر کچن میں آ گیا۔ اتنی چھوٹ دے رکھی ہے اپنی بچی کو کہ گھر میں چھوٹے بڑے سب کے سامنے وہ رومی کو ساتھ لگائے پھر رہی ہے۔ میرال نے چپ چاپ سر جھکا کر اس کی بات سنی اور اپنا کام کرتی رہی۔ یہ تربیت ہے تمہاری؟ درے کو دیکھا، اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھی وہ۔ میری اولاد ہے، جب مجھے نہیں فرق پڑتا تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس کے جواب پر شاہ زیب ایک پل کے لیے تھما۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اس نے پہلی بار میرال کے منہ سے کوئی جواب سنا تھا۔ میرے گھر کے ماحول پہ اس کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس گھر میں اور بھی بچیاں ہیں اور بچیوں کے باپ بھی ہیں گھر میں، انہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میری بیٹی کا باپ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ پھر رہی ہے۔ بھائی؟ وہ دبی آواز میں گرایا۔ میرال کا آخری جملہ عظمیٰ تائی نے کچن کی طرف آتے سن لیا تھا۔ وہ کوئی کام اس کے سپرد کرنے آئی تھیں، رک گئیں۔ ایک نظر دونوں کو بغور دیکھا، پھر گلا کنکارا۔ رد عمل کے طور پر شاہ زیب نے فوراً سے گردن گھمائی تھی۔ اس کے تاثرات پتھریلے تھے، شدید غصے میں تھا وہ۔ دیور صاحب آپ کی بیوی شاید اندر بیٹھی ہے۔ شاہ زیب کی بھویں سکڑی۔ جانتا ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ میں یہاں رومی اور ابتحال کی بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے دانت چبا چبا کے انہیں جواب دیا تھا۔ جو گھر کے اندر ہو رہا ہے اس سے بقیہ افراد کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب اندھے گونگے بنے بیٹھے ہیں۔
تو آپ اندھے گونگوں کے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے جنہیں اللہ نے اندھا گونگا بہرا کچھ نہیں بنایا۔ آپ کی والدہ عظمت آئی کاؤنٹر ٹیبل پہ ہاتھ رکھے انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوں۔ اپنی ماں سے پوچھیں وہ کیوں چپ ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے شاہ زیب، اس گھر میں جو تم دیکھ رہے ہو یہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ میرال اب خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ شاہ زیب پاؤں پٹکتا کچن سے چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ لاؤنج میں بیٹھا رہا، پھر اس نے اشارے سے عصمت بیگم کو وہاں سے اٹھایا اور خود کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ ابتحال اس وقت رومی کے ساتھ باہر جا چکی تھی۔ اماں یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ کیا بیٹا؟ عصمت بیگم عزت حیران ہوئی۔ یہ حمید صاحب کا پوتا رومی، ابتحال اس کے ساتھ اتنا کیوں چپک رہی ہے؟ گھر میں باقی بچے بھی تو ہیں، کیا اثر پڑے گا سب کے ذہنوں پر؟ عصمت بیگم نے یوں سانس بھری جیسے پتہ نہیں ذہن سے کون سا بوجھ سرکا ہو۔ شاہ زیب ابتحال کی نہیں گھر کے بچوں کی فکر میں آیا تھا۔ بھائی ہے وہ اس کا۔ اماں، شاہ زیب نے بمشکل غصہ دبایا تھا۔ بھائی لگ رہا ہے وہ آپ کو؟ عصمت بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا پریشان مت ہو، مہمان چلے جائیں پھر بتاتی ہوں۔ وہ کندھا تپتپا کر چلی گئیں۔ شام میں کھانے کی میز پر رومی نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ بڑی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا نکال کر ابتحال کے پاس چلا آیا۔ گھر کے چھوٹے بڑوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حمید صاحب مسکرائے، عصمت بیگم مسکرا تک نہ سکیں۔ درفشاں کو الگ برا لگ رہا تھا۔ صبا نے سب کے تاثرات سے کچھ نہ کچھ اخذ کیا اور چپ رہی۔ وہ شام کے کھانے کے بعد شاہ زیب کسی ضروری کال کا بہانہ کرتا جلد اٹھ گیا۔ لاؤنج میں اچھی محفل سجی ہوئی تھی۔ عظمت آئی صبا کو امرین کے کپڑے بھی دکھا رہی تھی جو انہیں بہت پسند آئے تھے۔ انوشا دلچسپی سے یہ سب دیکھتی رہی، مگر نگاہیں اس کی بھی بار بار رومی پر اٹک جاتی تھیں، جسے گھر کے دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ وہ تو ارزا اور یمنا سے بھی نہیں ملا تھا۔ وہ ٹک کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں تھا۔ صبا نے گھر کی تمام خواتین کے کپڑے گفٹ کیے۔ انوشا تحفہ قبول کر کے مسکرائی۔ آئی ہوپ آپ کو میری پسند اچھی لگے گی۔ بالکل۔ اور تبھی اس نے میرال کا پوچھا۔ کسی نے بتایا وہ کچن میں ہے، چائے بنا رہی ہے۔ اپنے ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے وہ معذرت چاہتی اسی وقت اٹھ گئیں۔ کیا وہ میرال کے لیے بھی تحفہ لائی ہے؟ انوشا نے حیرت سے اسے جاتا دیکھا۔ شاپنگ بیگ میں 2 سوٹ تھے۔ واپس آئی تو ہاتھ خالی، گویا تحفہ میرال ہی کا تھا۔ اگر وہ گھر ملازمین کو بھی تحفہ دیتی تو بات سمجھ میں آتی، مگر صرف میرال۔ چائے کے بعد وہ روانہ ہونے لگے تو رومی نے کہہ دیا کہ وہ آج رات یہیں رکے گا۔ صبا نے اجازت کے لیے میرال کو دیکھا تو انوشا کے دل میں یکایک کچھ کھٹکا۔ عصمت بیگم کو اپنا نظر انداز ہونا برا لگا۔ میرال سے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آفٹر آل وہ رکتا اسی کے کمرے میں ہے۔ لاؤنج کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے پھر خود ہی بولنا پڑا۔ بہن جی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ حمید صاحب نے ہلکے بھلکے انداز میں کہا۔ بالکل کوئی اعتراض نہیں، اپنا بچہ ہے، پہلے بھی تو رکتا رہتا ہے۔ میں اس کے لیے کمرہ تیار کروا دیتی ہوں۔ کمرہ انہوں نے رومی کے لیے الگ سے کبھی تیار نہیں کروایا تھا۔ انوشا کا احساس کر کے انہوں نے یہ جملہ بھی بول دیا۔ مہمان شکریہ ادا کرتے چلے گئے تو رومی فوراً سے ابتحال کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ عصمت بیگم کڑوا گھونٹ بھر پی کے رہ گئی۔ بات سنو، سکینہ بی بی رات کے وقت انوشا کو گرم دودھ کا گلاس دینے آئی تو اس نے روک لیا۔ صبا آپی نے کیا تم سب کو بھی کپڑے گفٹ کیے ہیں؟ شاہ زیب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، چونک گیا۔ نہیں بی بی جی، وہ صرف میرال کو دیتی ہیں۔ انوشا کی پرسوچ آنکھوں میں کوئی شہد چبھی تھی۔ کیوں؟ اتنی کیا خاص بات ہے میرال میں؟ او جی، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کیا؟ شاہ زیب کو لگا سکینہ بی بی اب اس کی حقیقت بتانے ہی والی ہے۔ یہ ابتحال اور رومی بہن بھائی ہیں۔ واٹ؟ دونوں کو صدمہ ہوا تھا۔ رضائی بہن بھائی جی، رضائی۔ رومی نے میرال کا دودھ پیا ہے جی، اس لیے وہ لوگ میرال کا خیال کرتے ہیں۔ شاہ زیب فوراً سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ مگر یہ کب، مطلب کیسے ہوا؟ انوشا نے پوچھا۔ 14 سال تو ہو گئے اس بات کو جی۔ یہ جو صبا باجی ہیں، ان کا اور ان کے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ رومی تب 2 ماہ کا تھا اور میرال ابھی پیدا ہوئی تھی۔ مانو بس 2-3 ہفتوں کی ہوگی۔ اللہ کا معجزہ دیکھیں، صبا باجی اور مبین صاحب بہت زخمی ہو گئے، پر بچے کو ایک خراش بھی نہیں آئی۔ بڑے صاحب تو حمید صاحب کی جگری یار فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ واپسی پر رومی کو گھر لے آئے اور میرال کو دے دیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ شاہ زیب کے تنے ہوئے اعصاب یکایک مزید سخت ہوئے۔
سبا باجی 2 مہینے اسپتال میں رہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ تھا۔ حمید صاحب علاج کے لیے انہیں بیرون ملک بھی لے گئے۔ یوں سمجھیں پورے 6 ماہ رومی کو میرال نے پالا۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو کے آئیں تو رومی کو لے گئیں۔ حمید صاحب اور ان کا گھرانہ تب سے میرال کا بہت شکر گزار ہے، اس کی عزت کرتے ہیں جی۔ رومی میرال کو ماں سمجھتا ہے، دونوں سگے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں جی، کوئی فرق نہیں۔ ابتحال اس گھر میں اپنی مرضی سے آتی جاتی رہتی ہے، کبھی وہ وہاں رک جاتی ہے اور کبھی رومی یہاں رکنے آتا ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو کا اختتام نہ انوشے کو خوشگوار لگا اور نہ ہی شاہ زیب کو، جو خاموش ہو چکا تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ عصمت بیگم رومی کی آمد پر کوئی رد عمل نہیں دیتی تھی۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں تیری میری محبتوں پہ غمِ جہاں کا اثر نہ ہو۔ راہ و رسم دنیا کی بندشیں، غم ذات کے سبھی ذائقے، سمے کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکیں۔ جہاں میری سانس کی تازگی تیری چاہتوں کے کنول میں ہو، تیرا حسن میری غزل میں ہو۔ جہاں کائنات کی ایک صدی شب و روز کے کسی پل میں ہو۔ جہاں نوحہ غمِ زندگی میری ہچکیوں سے عیاں نہ ہو۔ جہاں لوح خاک پہ عمر بھر کسی بے گناہ کے خون کا کوئی داغ کوئی نشان نہ ہو۔ کوئی شہر ایسا کبھی کہیں جہاں دھوپ چھاؤں گلے ملیں، جہاں بانجھ رت میں بھی گل کھلیں، جہاں چاک ہو کوئی پیرہن، نہ سخوں کی زباں کٹے، نہ ضمیر لوح و قلم پر صید ستم گراں، نہ گداگری کا رواج ہو، نہ سپاہ و لشکر اہل حرف کے لب سے لیں۔ کوئی شہر ایسا کبھی کہیں جہاں چاہتوں کے ہجوم میں کبھی گیت امن کے گاؤں میں، جہاں زندگی کا کارجز پڑھوں، جہاں بے خلل گنگناؤں میں، جہاں موج موج کی اوٹ میں تو کرن بنے مسکراؤں میں۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں۔ محسن نقوی۔ قصرِ جلال کی بلند و بالا دیواروں پر سناٹے دھرے تھے، روشنیاں مدھم، خاموشیاں گہری ہو چکی تھیں۔ اپنا ہر کام استادی سے نپٹاتے ملازمین اب مرکزی دروازے کے عین سامنے کھڑے تھے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھ آگے کو بندھے ہوئے تھے۔ شام کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کراکری سجائی جا رہی تھی اور اسی ایک لمحے متحرک چھوٹی سوئی 11 کے ہندسے پر آ رکی تھی۔ باری گھنٹی پورے گھر میں گونج گئی۔ استقبال کے لیے ارباز خان نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سارنگ کے ہمراہ وہ چھتری کے سائے میں باری قدم اٹھاتا۔ مروان جلال اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی قامت طویل تھی، جسامت مضبوط، آنکھیں سرمئی تھیں، بال سیاہ۔ اس کے کسرتی و مضبوط جسم کو نمایاں کرتا اس کا ٹیلرڈ سوٹ سیاہ رنگ کا تھا۔ اس پہ پہنا گیا لمبا کوٹ بھی سیاہ، جس کے کنارے بارش سے بھیگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں چمڑے کے چمکدار سیاہ جوتے، جن پر کہیں کہیں بارش کے قطرے ٹھہرے تھے۔ کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی نک رہی تھی، کچھ حد تک سادہ اور بے حد قیمتی۔ اس کی رنگت صاف و متوازن، چہرے پر کہیں کہیں قطرے بارش کی کچھ نمی بھی تھی۔ السلام علیکم مالک۔ ارباز نے ادب سے سر جھکایا تھا۔ سلام کا جواب دیتے اس نے ایک دائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ اس کے وجود سے ایک پر اسراریت جھلکتی تھی، آنکھوں سے کوئی حقائق ابھرتی تھی۔ سفید تاثرات میں سب دھندلا مبہم تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ سلام کا جواب دیتے اس نے مختصر سوال پوچھا۔ جی مالک، سب آپ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ چند لمحوں تک وہ وہیں کھڑا رہا، دویس خاموشیوں میں بارش کی آواز کو سنتا رہا۔ پھر اس نے کلائی گھما کے وقت دیکھا۔ اس کے عقب میں انڈور پلانٹس کی گہرائیوں سے اور اوپر سیلنگ کی بلندیوں تک کوئی شے متحرک ہو کر کرسٹل شینڈلر پر چڑھ گئی۔ مسلے ہوئے پتے کسی ٹہنی سے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ پانی میں چھپاک کی آواز اس کے اطراف میں گونجی۔ گہرا سانس بھر کے اس نے قدم اٹھائے۔ قصر کے وسیع و عریض ہال کی خاموشی میں اس ایک پل میں ٹوٹی۔ بھاری جوتوں کی آواز سیڑھیوں کا رخ کر گئی۔
लकड़ी की बेहतरीन नक्शो निगारी पे हाथ धरते वो स्टेप्स चढ़ता गया। ऊपर पहुंचते ही वो लंबी तवील राहदारियों से गुजरता हुआ एक बंद दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ, जिस पर बारीक मगर पेचीदा डिजाइन कुनंदा था। उसने हल्की सी दस्तक दी। उस दस्तक को जलाल साहब ने फौरन पहचाना। आ जाओ। दरवाजा खुलते ही वो अंदर दाखिल हुआ। जलाल साहब के चेहरे पर दुख भरी मुस्कुराहट उभरी, आंखों की चमक में कहीं नमी सी आ ठहरी। वो उठकर अपने बेटे के गले लगे। ये तुम्हारी अचानक से गायब होने और फिर अचानक नमूदार होने की आदत कब जाएगी? वो उसका माथा चूम रहे थे। शायद कभी नहीं। मुझे आपको हैरान करना अच्छा लगता है। वो मुस्कुराया। उसकी आवाज़ भारी और संजीदा थी। तुम मुझे परेशान करते हो मरवान। परेशानी और आपको, वो भी मुझसे। इंतहाई हैरानगी का इजहार करते उसने अपना कोट उतारकर सोफे की बैक साइड पर रख दिया। उसके तासुरात में छाई हुई सर्द मोहरी अब खत्म हो चुकी थी। वो चेहरा जो मुलाजमीन के सामने संजीदा था, वो अब मुस्कुराहट में ढला हुआ था। उसके दोनों गालों पर मुबहम से गड्ढे पड़ चुके थे। जलाल साहब आतिशदान के सोफे पर बराजमान हुए। अपने नम भीगे बालों में उंगलियां चलाकर ऊपर करते हुए वो दीवार की खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। शीशे पर झलकते अक्स में उसकी कुशादा पेशानी अब वासिया थी। उसके माथे पर भरे हुए घाव का ऐसा निशान था जो उसकी दाहिनी आंख की भवों को हल्का सा काट कर गुजरता था। वो घाव, वो निशान माथे पर सेट किए गए बालों की जद में पोशीदा रहता था। इस बार तुमने 3 माह लगा दिए। मैं तो लंदन में पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। क्या दादी का खानदान इतना अच्छा है? पाकिस्तानी खानदान से बहुत बेहतर है। आपके वो हंस दिए। हाँ, मुझे एंडरसन कह रहा था अपने बेटे को संभालो, ये हमारे लंदन पे कब्जा करने लगा है। तो आप कह देते कब्जे की इब्तदा तो उनसे हुई है, बरिसगीर हमारा था। जलाल साहब की हंसी बेसाख्ता थी। अगली बार जरूर कहूंगा। उनके मबैन चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सुना है वलीद आया है? स्टैंड पर रखे एक नफीस क्रिस्टल गुलदान को अपनी उंगलियों से छूते वो असल मुद्दे पर आया था। जलाल साहब के तासुरात संजीदा हुए। हाँ, निकाह का इनविटेशन देने आया है। ओह, बात मंगनी से सीधा निकाह तक पहुंच गई। खबर से ही उठाते उसने जलाल साहब को मुस्कुरा के देखा। जलाल साहब ने कुछ बेकरारी से अपना पहलू बदला। जावियार ने फैसला किया है। और जावियार भाई ने या आपकी लाडली बहू ने? आखिरी जुमले पर उसने जबड़ों को सख्ती से भींचा था। जलाल साहब खामोश हो गए। उनकी ज़िरक निगाहें मरवान के चेहरे पर जम गईं। तुम्हें नहीं लगता मरवान अब ये किस्सा यहाँ ख़त्म होना चाहिए? उनका लहजा दो टोक था। किस्सा? आपके लिए ये एक किस्सा है? उसने कुछ हैरत, कुछ बेयकीनी से अपने बाप को देखा। हम हकीकत को नहीं बदल सकते मरवान। जलाल साहब के लहजे में एक दुख पिन्हा था, मगर आवाज़ हनूस मजबूती लिए हुए थी। गोया इस मामले में उनकी भी रजामंदी शामिल थी। उसने बहुत जब्त के साथ एक गहरा सांस भरा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो सोफे की बैक साइड के साथ पुश टिकाए इंतहाई संजीदगी से गोया हुआ था। वैसे डैड, कभी कभार मैं सोचता हूँ, क्या मम्मी भी आपके लिए एक किस्सा थी जो इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? जलाल साहब ने अब के नज़र उठा के उसे कुछ सख्ती से देखा था। क्या ये ज़रूरी है कि हमारे दरमियान होने वाली हर बात में तुम्हारी मम्मी का जिक्र हो? आप बातें ही कुछ ऐसी करते हैं कि वो याद आ जाती हैं। उसकी सुरमई आंखों में कोई सवाल ठहरा था। क्यों याद करते हो उसे? जलाल साहब अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ खड़े हुए। उसने तो कभी याद नहीं किया, ना ही पलट कर आई है। वो नहीं आई, आप तो जा सकते थे। उसने खुला ली थी मरवान, तुम्हें छोड़ के गई थी वो। जलाल साहब अपने तौर पर उसे कुछ बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे। यही जानना चाहता हूँ कि क्यों? वजह आप नहीं बताते। वो तो बता सकती हैं। जलाल साहब खामोश हो गए। मरवान से कुछ मजीद कहना अबस था। वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकता था। एनीहाउ, बात ख़त्म करके उसने अपने हाथ उठाए। आप जाएं, आप जाने और आपका बेटा जावियार जाने। मुझे अब इस नए किस्से से दूर रखिएगा। लड़के का एक ही चच्चा हो और उसके शादी में शरीक ना हो, लोग क्या कहेंगे? जलाल साहब की भारी आवाज़ में खफगी नुमाया थी। लोग मेरे बारे में और बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ा? अपनी टाई की नॉट ढीली करते उसने सोफे की बैक साइड से अपना कोट उठा लिया। बाप डाल बन जाए तो औलाद को फ़र्क नहीं पड़ता। जलाल साहब इंतहाई संजीदा थे। मरवान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट के मुकाबले में उसकी
आंखों का तासुर इंतहाई खतरनाक था। मुझे खुशी है कि आप मेरे बाप हैं। जलाल साहब की आंखों में एक कर्व आ गया। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आगे बढ़कर उसने जलाल साहब को गले लगाया, उनकी पुश्त थपथपाई। मुझे लगता है मरवान, तुम्हें अब एक जगह पर रुक जाना चाहिए। उनकी आवाज़ जानी क्या सोचकर भरा गई। अब तो मौत ही मुझे रोक सकती है। दूसरे ही पल वो लंबे लंबे डग भरता उनके कमरे से जा चुका था। जलाल साहब गहरा सांस भर के रह गए। आतिशदान के सामने बैठे रूमी ने अपना बैग उनके सामने उलट दिया, उसके सामने उलट दिया। टूटी हुई ऐनक, फटा हुआ रुमाल, बंद घड़ी और चंद मजीद अशिया उसके सामने बिखर गई थीं। उसने ऐनक उठा ली, फिर रुमाल, उसके बाद उसने वो घड़ी उठाई जो न जाने कितने सालों से बंद थी। उसके शीशे पर क्रैक पड़े हुए थे। उसने सरगोशी में रूमी से कुछ कहा। रूमी की आंखें हैरत से चमकी, फिर एक्साइटमेंट से फैली। इब्तिहाल, गर्देजी हाउस। रूमी ने उसे जल्दी से कुछ याद दिलाया। उनके माबैन अभी तय नहीं हुआ था कि वो सुबह चलेंगे या शाम में। रूमी, सुबह चलेंगे। कोई देख भी सकता है, बहुत धुंध होती है सुबह और 9 बजे से पहले कोई बाहर नहीं आता। रूमी को उसके जवाब से कुछ तसल्ली हुई। मैं तो रात का भी इंतजाम करके आया था। उसने अपना बैग खोल कर दिखाया। मैका टॉर्च भी उसके पास थी और एक छोटी बैटरी भी, और मोबाइल भी वो नया उठा लाया था। आईफोन है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, अंधेरे में भी अच्छा रिकॉर्ड करता है। असल में मुझे कैप रिकॉर्डर नहीं मिल रहा था। उनकी आवाज़ पस्त थी, सरगोशियों में डली हुई। बिस्तर पर नींद दराज में डालने जाने किस एहसास के तहत गर्दन मोड़ के उन्हें देखा। इब्तिहाल ने अब ताशा जे का नोवेल उठा लिया था। पता है ताशा जे ने कल क्या अनाउंसमेंट की है? क्या? इस बार वो अपने नोवेल मुजमर की किताब के साथ कुछ और भी लॉन्च कर रही हैं। फिलहाल तो सस्पेंस पे रखा हुआ है, मगर मुझे लगता है कि वो किताब के साथ कोई गिफ्ट देंगी। गिफ्ट तो हर राइटर देता है, की चेन, कलम, नोट्स और बुकमार्क। रूमी ने एक पल को कुछ सोचा। वो कह रही थी ये दमिया से रिलेटेड होगा। अब उस नॉवल में तो बहुत कुछ फैंटेसी था, क्या हो सकता है? इब्तिहाल गहरी सोच में डूबी। याद है एक बार उन्होंने कहा था, मैं चाहती हूँ मेरे रीडर्स मेरी कहानियों से जुड़ी कुछ अशिया को हाथों में लें। रूमी की आंखें एकदम से फैली। ओह गॉड, मैं तो ये भूल ही गया था। और उसने वो स्केच भी लगाया था, दरख्त का था, वो दरख्त जो मस्मर में भी था। इब्तिहाल की आंखों में इश्तियाक आ चुका था। जाने वो क्या करने वाली हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, रूमी कह रहा था। वो 5 रीडर्स चुनेंगी। इब्तिहाल, अगर उसमें मेरा नाम आ गया तो मैं वो तोहफा तुम्हें ज़रूर दूंगा। यूं ही बातें करते, किताबें पढ़ते जाने का वो दोनों सो गए थे। अपनी आंखों में सुर्खी लिए मिराल नीम तरीकी में छत को देखती रही थी। उसकी दाहिनी हथेली सुर्ख हो रही थी। खाना पकाते हुए हाथ जल गया था। वो उठकर वॉशरूम में चली गई। ठंडे पानी से हाथ और मुंह धोते वो वॉश बेसिन को पकड़े कुछ देर तक सर झुकाए रही। फिर किसी ख्याल के तहत उसने अपनी हथेलियां आंखों के सामने की। उंगलियों के पोरों को उसने आहिस्तगी से छुआ। लम्स में खुरदरापन था। माजी का एक किस्सा बहुत शिद्दत से दिमाग में ताज़ा हुआ। तपती हुई किसी शय पे हाथ रखने की तकलीफ उसे शिद्दत से याद आई। फौरन से पानी खोलकर वो अपने दोनों हाथ दार के नीचे ले आई। अगली बार मैं तुम्हारे हाथ काटूंगी। उसके समात में किसी की तल्ख पत्थराई आवाज़ टकराई। मंजर आंखों में घूम गया। उसकी उंगलियां सुर्ख पड़ चुकी थीं, उन पर छाले निकल आए थे। पोरों की जिल्द फट रही थी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। पानी बंद करके वो उसी वक्त कमरे में वापस आ गई। खाना पकाते हुए जरा सा हाथ जला था और जाने कितने जख्म उसे एक लम्हे में हरे हो गए थे। वो अपने बिस्तर पर जा लेटी। सबा ने जो कपड़े तोहफे में दिए थे वो उसके पास ही रखे थे, मगर ना उन्हें देखने की चाहत हुई, ना संभाल के रखने का ख्याल आया। करवट बदल कर उसने आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी उसे आज नींद नहीं आएगी, ना दिल को करार आएगा। गुज़िश्ता 14 साल पलक झपकते ख़त्म हो गए थे। बंद दरवाजे के उस पार वो नन्ही बच्ची में ढल चुकी थी। उसकी माँ उसे मिल गई थी। घर उसे मिल गया था। जिंदगी वैसी ही पुरानी, उलझनों में फंसी, नफरतों से घिरी हुई नजर आ रही थी। वो लाख कोशिश करती, शोर कम नहीं होता था। वो लाख जहद करती, अजियत कम नहीं होती थी। दर्द अभी भी कायम था, तेलियों से उठता हुआ, उंगलियों में बसता हुआ। जब से रफीक अहमद जेल से बाहर आए थे, उन्हें एक पल को चैन नहीं आ रहा था। आइला हदीद उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी?
وہ بار بار اس کا نمبر ملا رہے تھے جو بن جا رہا تھا۔ انہوں نے کئی ایک بار عدید کے کسی دوست کے ذریعے اس سے رابطے کی بھی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس تمام صورتحال سے وہ ازحد پریشان ہوئے تھے۔ آئلہ ان کے بغیر کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ انہیں چھوڑنے اور باپ کو اپنانے کا فیصلہ ایک ہی رات میں کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اسے کیا ہوا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ اس نے اچانک کیسے کر لیا تھا؟ جانے سے پہلے وہ ایک بار ان سے مل تو لیتی، کچھ کہہ تو لیتی۔ اس رات بھی وہ پریشانی کے عالم میں صحن میں بیٹھے تھے، بار بار آئلہ کا ذکر کر رہے تھے، عائشہ سے پوچھ رہے تھے، فہد کو بلا رہے تھے۔ دونوں بچے خاموش ان سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے سوالات کا سامنا ناصرہ کر سکتی تھی اور ایک بار پھر وہی کر رہی تھیں۔ آئلہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیوں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ رفیق نے آنکھوں میں نمی لیے آزردگی کے عالم میں بیوی کو دیکھا۔ کہتی تھی نا میں، وہ بھی باقیوں جیسی ہے، چلی گئی نا گھر سے، چھوڑ دیا نا اس نے آپ کو۔ ان کے چہرے سے غصہ جھلک رہا تھا، آنکھوں سے نفرت نظر آ رہی تھی۔ عائشہ نے کمرے کی کھڑکی سے اپنی ماں کا چہرہ بڑے صبر سے دیکھا تھا، ان کی بات بڑے ضبط سے سنی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، تو کیسی تھی بھلا؟ وہ سوالیہ نشان بن گئیں۔ اس نے گھر چھوڑ دیا، آپ کا خیال نہیں کیا، پلٹ کے خبر نہیں دی کہ تایا زندہ ہے یا مر گیا، اور آپ اس کی جدائی کا سوگ منا رہے ہیں۔ رفیق خاموش ہو گئے۔ حدید آیا تو فوراً سے اٹھ کر چل پڑی، بولی میرے کریئر کا سوال ہے، بڑے کالج میں بھیجا تھا نا اسے، یہ باری باری فیسیں بھر رہے تھے آپ، وہ وڈی ڈاکٹر بنے گی۔ انہوں نے نخوت سے رخ موڑتے اپنے سر پہ دوپٹہ جمایا، پڑھائی بڑھائی سب چھوڑ کے باپ کے ساتھ باہر چلی گئی، آپ کا پیسہ محنت سب ضائع۔ میں نہ کہتی تھی یہ بھی آپ کے اور میرے بہن بھائیوں سے الگ نہیں ہے، جیسے کچھ بنے گی پہچانے گی ہی نہیں، اور آپ کہتے تھے نہیں یہ تو میری بیٹی ہے۔ بیٹی کیا ایسے چھوڑ جاتی ہے؟ عائشہ نے کھڑکی بند کر دی، مزید سننا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، مگر ناصرہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ناصرہ اب کبھی چپ نہیں رہ سکتی تھی، جس جھوٹ میں انہوں نے حقیقت کا رنگ بھرا تھا، اس جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے اب انہیں بولتے ہی رہنا تھا۔ اگلی صبح ابتہال اور رومی کی آنکھ خاصی تاخیر سے کھلی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے انہیں پہلا خیال گردیزی ہاؤس کا ہی آیا۔ وہ بھاگم بھاگ تیاری کر کے عقبی دروازے سے باہر نکلے، مگر اگلے ہی پل انہیں اپنی جگہ پہ رکنا پڑا۔ گھر کے سبھی افراد بیدار تھے۔ خلاف معمول آج ناشتے کا انتظام بھی باہر ہی ہو رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، دھند بھی اوپر کو سمٹ کر کہیں پہاڑوں پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں حالہ، پھر کبھی چلے جائیں گے، تسلی اسے رومی نے دی، مگر اس کی تشفی نہ ہوئی۔ نگاہیں انوشے پہ ٹھہر گئیں جو ایک ادا سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شاہزیب کے ہمراہ میز پہ بیٹھی تھی، دونوں بچیاں بھی ساتھ ہی تھیں۔ زلیخا پھپھو، عظمیٰ تائی اور گھر کے بقیہ افراد بھی اب باہر آ رہے تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے گھر کا یہ گوشہ ایک طرح سے اس کی ملکیت رہا تھا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھی اور پودوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، کوئی بھی اس طرف نہیں آتا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں، درِ فشاں نے کرسی کھینچتے ہوئے خوش ہو کے کہا۔ آفٹر آل یہ تمہاری آنٹی کا آئیڈیا تھا؟ اور اس تعریف پر انوشے نے اپنے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ میرے خیال سے خالہ اس حصے کو آپ کو آباد کرنا چاہیے، یہاں بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے جا سکتے ہیں اور بیٹھنے کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے، ایک وقت کا کھانا تو لازمی باہر ہونا چاہیے۔ ابتہال کی آنکھوں میں قہر آ گیا۔ انوشا جانتی تھی گھر کا یہ واحد حصہ تھا جہاں صرف وہی بیٹھتی تھی۔ ارے رومی بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو، آؤ ناشتہ کر لو۔ رومی بدقت مسکرایا اور بیگ رکھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ابتہال نے میرال کو میز پہ ناشتے کے لوازمات رکھتے ہوئے دیکھا۔ شگو پانی اور چائے لا رہی تھی۔ انوشا کی خواہش پر آج خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ شاہزیب یمنا کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا رہا تھا۔ ارزا کسی بات پر نخرے دکھا رہی تھی۔ دونوں کے لباس انتہائی نفیس اور قیمتی تھے، رنگت میں شادابی تھی، آنکھوں میں چمک، آسائشات کا ہر رنگ ان کے وجود سے جھلکتا تھا۔ شاہزیب کی نگاہیں یکایک اس پر پڑی، چائے کا گھونٹ بھرتے اس کی حرکت ایک پل کو تھمی۔ انوشا نے بھی اسی طرف دیکھا۔ Why is she looking at us like this؟ عصمت بیگم نے بے اختیار گردن موڑی، آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی سخت اشارہ دیا۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ اپنا غصہ دبائے اندر چلی گئی۔ کمرے میں دائیں سے بائیں مارچ کرتے اس کی حالت گیر ہونے لگی۔ پورے گھر میں انہیں ناشتے کے لیے یہی جگہ ملی تھی
وہ جگہ جو اس کی تھی، جہاں اس کا درخت اور پھول تھے، بیلوں سے ڈھکی دیواریں اور ایک بینچ تھا جہاں تنہائی تھی اور زندگی تھی، خاموشی تھی اور سکون تھا۔ اس طرف کبھی کوئی نہیں آتا تھا، آ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جگہ ویران ہی صحیح تھی، یہ حصہ غیر آباد ہی اچھا لگتا تھا۔ مگر کافی دیر تک وہ غصے اور ضبط میں بیٹھی رہی۔ چھٹی کا دن تھا، سوچا امو جان کے پاس چلی جائے، پھر سوچا پورے گھر کو آگ لگا دے، سب تہس نہس کر دے۔ پھر اس نے کچھ بھی نہ کیا، ہمیشہ کی طرح غصہ دبائے وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ باہر ہنسنے بولنے کی آوازیں کافی دیر تک اندر تک آتی رہیں۔ تمہارے مالک کہاں ہیں؟ صبح سویرے اٹھتے ہی ولید نے بٹلر ارباز خان سے مروان کے بارے میں پوچھا۔ آج شام میں اس کی واپسی تھی اور وہ جانے سے پہلے آخری بار اس سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ مالک ڈائننگ روم میں ہیں۔ وہ اسی وقت سیڑھیاں اترتا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ سامنے صوفے پر مروان براجمان تھا، کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ مربتاً وہ اٹھ کر اس سے گلے لگا، تاثرات میں ہنوز ایک سرد پن سا ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگلے کئی لمحوں تک دونوں کے مابین خاموشی چھائی رہی۔ ولید کو لفظ جوڑنے اور ہمت پکڑنے میں کچھ دقت ہو رہی تھی۔ وہ مروان کے موقف سے واقف تھا، اسے علم تھا وہ اس کے والدین سے بھی ناراض تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے، سنگل کرسی کے ہاتھوں پہ بازو رکھے، کمر سیدھی اور سر اونچا کیے، وہ ولید کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ بابا نے بتایا آپ میرے نکاح پہ نہیں آنا چاہتے؟ بالآخر ولید نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کے پیچھے بڑا ایکویریم رکھا تھا، رنگ برنگی مچھلیاں اس میں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ تمہارا ایک نکاح اٹینڈ کر چکا ہوں اس لیے۔ مروان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ ولید کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے جھک سی گئیں۔ ایکویریم کی مچھلیاں ایک دم سے بے قرار ہوئیں، پانی کے اندر بھنور سی بنا بیس پر رکھے سمندری پودے ہلے۔ مما کی خواہش ہے چاچو، وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ اور تم؟ مروان نے سنجیدگی سے نکتہ اٹھایا۔ تم بھی انتظار نہیں چاہتے؟ ولید کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا۔ چاچو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہا۔ آپ میری محبت، میرے فیصلے اور موقف کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مفلر ہاتھ میں لیے وہ اب اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی معصومیت بھری متحیر نگاہیں مروان جلال کے چہرے پر جم چکی تھیں۔ فی الحال ولید، میں تو یہ سوچ رہا ہوں تمہیں میں جانتا بھی ہوں یا نہیں۔ ولید بے بسی سے انہیں دیکھ کے رہ گیا۔ آئی نو آپ ناراض ہیں مجھ سے، لیکن آپ خود بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مروان کا لہجہ برف ہوا۔ تمہاری ماں کی مرضی سے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ولید چپ ہو گیا۔ متحرک وجود اب ایریکا پام کے پتوں کو چھیڑنے لگا۔ ننگے قدموں کی وہاں کوئی چاپ تھی، نہ ہی قطروں کی کوئی آواز تھی۔ ایٹ لیسٹ آپ میرے نکاح میں تو شریک ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ولید نے سر اٹھایا۔ منگنی میری غیر موجودگی میں کر لی ہے تو نکاح بھی کر سکتے ہو۔ مروان کے انداز اور لہجے سے خفگی واضح تھی۔ اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایریکا پام کے پتے ہل گئے، چھپاک کی آواز قرب و جوار میں گونجی۔ کوئی سوئمنگ پول میں گر گیا تھا، یا شاید بارش سے بننے والے کسی جوہر یا تالاب میں پھسل گیا تھا۔ مروان جلال نے اپنا سر جھٹکا، ارتکاز پکڑ کر دوبارہ ولید کو دیکھا۔ میرے حوالے سے ڈیڈ کو بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری شادی میں کبھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ اتنی نفرت؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ مروان کے تاثرات پتھریلے ہو چکے تھے۔ وہ ایک حادثہ تھا چاچو۔ ولید کے چہرے پر کرب چھا گیا۔ وہ حادثہ نہیں تھا ولید۔ اس کا لہجہ دو ٹوک ہوا تھا۔ چاچو کیوں آپ اس طرح؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، بے قراری سے اپنی پیشانی مستی، پھر کچھ ہمت جٹائی۔ آپ کیسے ممی پہ الزام دھر سکتے ہیں جو خود آپ پر اتنے الزامات ہیں؟ مروان جلال نے شوق کے عالم میں ولید زاویار کو دیکھا۔ انگلی آپ کی طرف بھی تو اٹھ سکتی ہے، حادثے کے ذمہ دار آپ بھی تو۔ دوسرے ہی پل اس نے ولید زاویار کو گریبان سے دبوچ لیا تھا۔ خون انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں کچھ نفرت سے گاڑ لیں۔ میں دیکھ رہا ہوں تم میں کون بول رہا ہے۔ ایک ایک لفظ دبا کر چبا کر اس نے انتہائی نفرت سے ادا کیا۔ ہر بات کا الزام میری ماں کو دینا بند کر دیں۔
ولید نے بھی واضح کیا وہ کلثوم کا بیٹا ہے، انہی کی زبان سے بول سکتا ہے، انہی کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ چھپاک کی آواز پھر سے گونجی سوئمنگ پول کی گہرائیوں میں۔ سمندری پانیوں کا منظر اب پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ درخت کی شاخوں پر انسانی پتلے لٹکائے جا رہے تھے۔ تیز دھار چاقو سے شاہ بلوط کے تنے کو کھودا جا رہا تھا۔ مروان نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ صوفے کا سہارا لیتے ولید نے خود کو گرنے سے بچایا، پھر اپنی شرٹ درست کی، اپنا کوٹ سیدھا کیا۔ میں آپ کے احترام میں یہاں آیا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نہیں۔ بہت ضبط اور برداشت کا مظاہرہ کرتے مروان کا سر نفی میں ہلا۔ تم میں اور تمہاری ماں میں کوئی فرق نہیں۔ آج تم مجھے یہ بتانے آئے تھے۔ ولید کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ دوبارہ یہاں آؤ تو کوشش کرنا میرے منہ نہ لگو۔ دھمکیاں میں اس لہجے میں سختی سے تنبیہ کرتے وہ اسی وقت ڈرائنگ روم سے چلا گیا تھا۔ آنکھوں میں غصے کی نمی لیے ولید زاویار اپنی جگہ کھڑا رہا۔ گل ہائی اسکول، وہ کارروائی اسے غیر معمولی سی لگی۔ ویکسینیشن کبھی اسکول میں ہوتی نہیں تھی اور بلڈ ٹیسٹس کا اس نے پہلی بار سنا تھا۔ ٹیچر فرزانہ پوری کلاس کو بتا رہی تھیں بلڈ گروپ کے ساتھ ساتھ جس کی بھی رپورٹ میں HB کی کمی ہوگی یا کسی بیماری کا انکشاف ہوگا، ان تمام بچوں کو مفت علاج بھی گل ویلفیئر ہاسپٹل کی جانب سے دیا جائے گا۔ اس دن ہر کلاس کا ایک پیریڈ تقریباً اسی کارروائی میں ضائع ہوا۔ بلڈ سیمپل لیتے ہوئے ڈاکٹر مہوش بچوں سے کچھ اسلوبی سے پیش آ رہی تھی، مگر ابتحال کو ان کی مسکراہٹ مصنوعی سی لگی تھی۔ آنکھوں کا سرد پن ابتسامت کے باوجود عیاں رہا تھا۔ وہ ہر لڑکی کو سر تا پیر بغور دیکھتی تھیں۔ ریکارڈ کے طور پر ان کی تصاویر بھی اتاری گئی تھیں، ان کو بیجز بھی دیے گئے تھے۔ رمشا کی باری آئی تو وہ واپسی پر کچھ پریشان تھی۔ ڈاکٹر مہوش نے اس کے زخم دیکھ لیے تھے، اس سے دوپٹہ بھی اتروا لیا تھا اور کچھ گھریلو معاملات پر سوال بھی پوچھے تھے۔ میں نے کہا گر گئی تھی، چوٹ لگ گئی۔ رمشا نے اسے کچھ فکر مندی سے بتایا، پھر پوچھا گھر میں کتنے افراد ہیں، کون کون رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ماں کا بھی پوچھا، میں نے بتا دیا مر چکی ہیں۔ اسے فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو اسکول کی انتظامیہ تفتیش کرنے اس کے گھر پہنچ جائے۔ ماں تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے تسلی دی۔ پتہ ڈاکٹر مہوش نے میرا نام ریڈ مارکر سے لکھا۔ اس کے برابر میں قدم اٹھاتی ابتحال چونک سی گئی۔ تمہارا کس رنگ میں لکھا؟ نیلا تھا۔ ابتحال کے لب ہلے۔ ریڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ پتہ نہیں۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی رمشا آگے کو نکل گئی۔ اس نے اپنا گدلا گلابی بیگ پشت سے لگا رکھا تھا۔ اوپر کی زپ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس زپ کے ساتھ اس نے ایک چین جوڑ رکھی تھی جس کے ساتھ چھوٹا سا پھول، ننھا سا قلم اور ایک باریک سا کلپ لٹک رہا تھا۔ اس کے بیگ پر جا بجا نیلے قلم کے نشان تھے۔ لکیریں کھینچی گئی تھیں، کہیں کہیں سے پھٹا ہوا اور دوبارہ سلائی بھی کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس تو باپ تھا اور پھر بھی اس کی یہ حالت تھی۔ اس کے پاس صرف ماں تھی اور اس نے بے اختیار اپنے حالات کے بارے میں سوچا۔ تمہارے ماموں وغیرہ نہیں ہیں جن کے پاس تم رہنے چلی جاؤ؟ ابتحال نے پوچھا۔ دھوپ میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ رمشا نے دور تک دیکھا۔ اس کے نیلگون سکارف سے جھانکتے سیاہ بال ماتھے پر چپکے تھے، خشک ہونٹوں کا ایک کونا سوجن کا شکار تھا۔ ہیں، پر وہ دور رہتے ہیں۔ کتنا دور؟ شاید پہنچنے میں کئی دن، کئی راتیں، کئی سال لگ جائیں۔ وہ جواب دے کر خود ہی ہنس پڑی۔ اس کے درمیان والے دانتوں کے درمیان ہلکا سا گیپ تھا۔ ابتحال بھی مسکرائی۔ کیا تمہارے ماموں نانا وغیرہ ہیں؟ اب کہ اس نے ابتحال سے پوچھا۔ نہر کنارے رمشا کے ہمراہ چلتے وہ سوال پر چونک گئی۔ اس نے میرال سے کبھی اس کی فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، نہ ہی گھر میں کبھی ان کے خاندان کا ذکر ہوا تھا۔ وہ محض ایک بھاگی ہوئی لڑکی تھی جس کے آگے پیچھے اب کوئی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ نہر کے اوپری پل کراس کرتے ہوئے رمشا وادی کی طرف چلتی تھی اور چڑھائی کا راستہ اختیار کرتے ابتحال گہری سوچوں میں گم آگے بڑھ گئی۔ صبح کا وقت تھا، اسلام آباد کی فضا میں خنکی تھی۔ بہرام ہاؤس میں زندگی بیدار ہو چکی تھی، ناشتے کا انتظام ہو چکا تھا۔ کرن ملازموں کو حکم دیتی ڈائننگ ہال میں آ چکی تھی۔ ناشتے کے لوازمات کا از سر نو جائزہ لیتے اس نے اپنی بیٹی سارا کو
ایک بار پھر آواز دی تھی۔ اپنے موبائل پہ کچھ ڈھونڈتے پڑھتے اور منتظر نگاہوں سے اسکرین کو تکتے وہ خاصی بے چین لگتی تھی۔ کالج یونیفارم میں ملبوس اس نے اپنا بیگ بھی پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ کیسی ٹائمنگ رکھ دی تاشا جی نے، 10 سے 15 منٹ ہو چکے تھے اور ابھی تک خاص اور لکی ریڈرز کی لسٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تاشا جی کا انسٹاگرام پروفائل بار بار فریش کر رہی تھی۔ اس کی الجھن اور بے قراری میں ہر گزرتے لمحے اضافہ ہو رہا تھا۔ جانے مزید کتنا وقت لگے گا۔ اسی لمحے بہرام گردیزی مکمل تیاری کے ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئے تھے۔ ان کا سوٹ سرمئی رنگ کا تھا، چمکدار جوتے، سیاہ بھورے بال سر پہ سلیقے سے جمے تھے۔ ان کے چہرے سے سیاسی وقار جھلک رہا تھا۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ کرن کو دیکھ کے مسکرائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ نقص سے تیار ریشمی ساڑی میں ملبوس تھی۔ بال جوڑے میں مکیتے، چہرے پہ لائٹ سا میک اپ تھا۔ کلائی بھر بھر سونے کی چوڑیاں تھیں، گلے میں بھی زیور تھا، کندھے پر ہلکی سی کشمیری شال تھی۔ اس نے بہرام گردیزی کے لیے کرسی کھینچی۔ محبت سے مسکراتے وہ براجمان ہوئے۔ سارا بیٹا، کرن نے اسے دوبارہ آواز دی۔ نچلا لب کاٹتے دل میں دعا کرتے سارا نے آنکھیں موند کر ایک بار پھر پروفائل ریفریش کیا اور اگلے ہی پل تاشا جی کی انسٹاگرام سٹوری میں اپنا نام اور انسٹا آئی ڈی دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ سارا! کرن کا دل ہل گیا۔ بہرام گردیزی بھی چونک کر اٹھے۔ او گاڈ، ممی، ڈیڈی! موبائل ہاتھ میں لیے وہ چیختی ہوئی ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ ممی، میرا نام! او گاڈ، تاشا جی کی سرپرائز گفٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا۔ کرن نے بے اختیار اپنی پیشانی کو چھوا۔ اس لڑکی نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ سارا، بری بات ہے بیٹا، ہم تو ڈر ہی گئے تھے۔ لہجے میں محبت بری خفگی لیے بہرام گردیزی نے اسے سرزنش کی۔ آئی نو ڈیڈ، بس رہا ہی نہیں گیا۔ آئی ایم سو ہیپی، وہ میری موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیں۔ آپ جانتے تو ہیں۔ او گاڈ، ممی میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ اللہ! ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی وہ خوشیوں کی انتہا پہ تھی۔ سارا بیٹا، ناشتہ کرو، کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ایک سیکنڈ ممی۔ اس نے چیک کیا تو اسے آفیشیل اکاؤنٹ سے میسج موصول ہوا تھا۔ مبارکباد کے ساتھ اس سے ایڈریس پوچھا جا رہا تھا۔ تیزی سے ٹائپ کرتے اس نے تمام تفصیلات لکھ کر بھیج دیں۔ موبائل سائٹ پر رکھے وہ اب ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اس کے انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ آرام سے بیٹا، ڈیڈی مجھ سے آرام سے آج کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑے بھاگم بھاگ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور انہیں الوداع کرتی باہر نکل گئی۔ ڈرائیور اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کی حرکتوں کو ملاحظہ کرتے بہرام گردیزی آہستگی سے ہنس پڑے۔ کرن کی نگاہوں میں بیٹی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ کرن نے ایک نظر بہرام گردیزی کو دیکھا۔ ایسے ہی دل میں کوئی خیال ابھرا، سوال میں ڈلا، تجسس سا بنا۔ کیا تیمور اور زرگل بھی ایسے ہی تھے اپنی ٹین ایج میں؟ بہرام گردیزی کی مسکراہٹ ایک پل میں تھمی۔ کرن کے عقب میں سب ایک پل میں تاریک ہوا۔ چہرے دو تھے، تاثرات ایک سے، سپاٹ اور خاموش، بت میں ڈلے پتھر بنے ہوئے۔ ان کے دونوں بچے کرن کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہاں، ایسے ہی تھے۔ ان کے لب ہلے، نگاہیں زرگل پر جم گئیں۔ بے جان سے چہرے پر ایک دراڑ پڑی، شیشے کی طرح دھماکے سے وہ چہرہ ٹوٹا۔ تیمور نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھے۔ بہرام گردیزی نے نگاہ جھکائی، پھر سر جھٹکا۔ جانے کیسی عورت تھی، نہ آپ کو اپنایا نہ آپ کے بچوں کو۔ زرگل کا بت ہنوز ایستادہ رہا، اس کے چہرے کی جگہ خالی رہی۔ اس کا گلابی فراک جگہ جگہ سے سرخ پڑنے لگا۔ خون کی وہ سرخی بہرام گردیزی کے گلاس میں اترنے لگی، پھر اس کے ہاتھوں پر ابھرنے لگی۔ اس نے آپ کو نہیں بخشا اور تیمور نے زرگل کو نہیں چھوڑا۔ دولت کے لیے سگی بہن کی جان لے لی۔ کرن کی آواز شور میں دب گئی۔ کرسی دھکیلتے بہرام گردیزی فوراً سے اٹھے، اطراف میں پھیلی تاریکی پل بھر میں سمٹی۔ سچ کہتے ہیں، جو نفرت اولاد کے دل میں ماں ڈال دے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ بس کر دو کرن۔ کرن نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ اگلے چند لمحوں تک اسے گھورتے رہے، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے صدر دروازہ عبور کر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ارباز خان کے ساتھ نچلی منزل پہ آ گیا تھا۔ سب سے پہلے کمرے کا دروازہ ارباز خان نے اس کے لیے کھول دیا۔ اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ ملازم ملکہ ایلنور کا پورٹریٹ رکھ کر جا چکے تھے۔
نیم تاریکی میں زرکار روشنیوں کا تاثر لیا وہ کمرہ ویران اور پر اسرار لگتا تھا۔ وہاں ایک آتش دان تھا، ایک صوفہ تھا، چند بک ریکس تھے اور بے تحاشا تحائف کے انبار بھی جو جگہ جگہ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ کئی پینٹنگز، شیشے اور پھولوں کے خشک بکے تھے۔ سامنے والی دیوار کارڈ سے بھری ہوئی تھی، وہ کارڈ جو مختلف مناسبات کے مواقع پر اسے بھیجے جاتے تھے۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے اس نے ہال کی سیلنگ کو دیکھا جو خاصی اونچی اور سرکل نما تھی۔ پھر اس نے چلتے ہوئے قریبی سٹینڈ کے شیشے پہ انگلی پھیری، بک ریک کے کناروں کو چھوا، کتابوں کے کور پہ ایک لکیر بنانا چاہی، مگر اس کمرے کی ہر شے صاف تھی۔ گرد مٹی کا کوئی نشان اور خاکہ نہیں تھا، کسی کونے میں مکڑیوں کے آثار نہ تھے، دیوار کے کسی حصے پر کوئی جالا نہ تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے صفائی کروا دی تھی مالک؟ اس کی سوچ کو پڑھتے ارباز خان نے فوراً کہا۔ میز پہ دری ایک کتاب کے صفحات کو الٹتے اس نے سر کو ہلکے سے جنبش دی۔ اب اگر آپ مکڑیوں کو ڈھونڈنا بھی چاہیں تو وہ نہیں ملیں گی۔ مروان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، گڑھے کچھ گہرے ہوئے، ہلکی سرمئی آنکھوں میں کوئی تاثر آ گیا۔ میں مکڑیوں کو تلاش نہیں کر رہا۔ سن کر اچھا لگا مالک۔ اس نے دوسری کتاب اٹھا لی۔ ویسے آپ اپنے خوف کا سامنا کیوں نہیں کرتے مالک؟ کئی بار کیا جانے والا سوال اس نے ایک بار پھر دہرایا۔ یہ خوف نہیں، فوبیا ہے ارباز۔ جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں میں لیتے ہو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مارول کے سب سے مشہور کردار بیٹ مین اور اسپائڈر مین ہے مالک۔ اس نے فوراً سے اس کی پسند پر چوٹ کی۔ وہ ورزی کردار جو ہمیشہ سے اس کے پسندیدہ رہے تھے، جن کا گیٹ اپ لیے اس کی بچپن کی تصاویر جلال صاحب کے کمرے میں سجی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مارول مکڑی اور چمگادڑ کا جو چہرہ دکھاتا ہے وہ اصلی ہے؟ ارباز چپ ہو گیا۔ اصلی دیکھو تو پتہ چلے۔ اس نے کتاب بھی بند کر دی۔ تم نے کبھی چمگادڑ کو تو نہیں پکڑا ہوگا؟ یہ کام تو سارنگ کرتا ہے۔ پکڑ چکا ہوں مالک، مار بھی چکا ہوں۔ ارباز کے لہجے میں ہلکا فخر تھا۔ سن کر خوشی ہوئی۔ وہ گھوم کر صوفے پر جا بیٹھا۔ آتش دان کے سامنے ہی ایک چپس بورڈ رکھا تھا چیس بورڈ رکھا تھا۔ آپ کا دشمن کتنا شاطر، کتنا زرک اور چلاک ہے مالک۔ ارباز خان کی نگاہیں ملکہ ایلنور کے پورٹریٹ پر جا ٹھہری۔ ایک نیا اضافہ ہو چکا تھا، مگر تاحال اس سلسلے کی کوئی کڑی ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ مروان کی نگاہیں بھڑکتی ہوئی آگ پر جم گئیں۔ لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز اس کی سماعتوں پر بھاری پڑی۔ اس نے بے اختیار نگاہ ہٹائی اور رخ بدلا۔ تم بس یہ بتاؤ ملکہ نے اپنی چال چل دی یا نہیں؟ ارباز چوکنا ہوا۔ چل دی ہے مالک، اب آپ کی باری ہے۔ مروان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ چہرے کے تاثرات میں گڈ مٹ ہونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے لوگ اب مجھے نیلی داڑھی والا بادشاہ کہنے لگے ہیں۔ کیسا نام ہے؟ اچھا ہے؟ ارباز کی آنکھیں بے اختیار جھک گئیں۔ یا وہ سائیکو ٹیکولر نفسیاتی قاتل والا زیادہ بہتر تھا؟ مالک، ارباز کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ نام میرا ہے اور پریشان تم ہو رہے ہو۔ آپ اس پہ بات نہ کریں۔ اس نے مخلصانہ مشورہ دینا چاہا۔ مروان انتہائی سنجیدگی سے اسے کچھ دیر تک تکتا رہا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں مالک۔ ارباز نظریں چرا گیا۔ مروان اب سامنے دیکھنے لگا۔ آتش دان کے اوپر والی دیوار پر بڑی سکرین لگی ہوئی تھی۔ ریموٹ دبایا تو روشن ہو گئی۔ قصرِ جلال میں لگے تمام کیمروں کی ریکارڈنگ لائیو چلنے لگی۔ ہر منظر واضح تھا۔ ملازمین کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھی جا رہی تھی، اور ان تمام سکرینز میں محض ایک ہی سکرین ایسی تھی جس میں تاریکی کا عنصر زیادہ تھا۔ بٹن دبایا تو سکرین بڑی ہو گئی۔ قصرِ جلال کا قیدی رات کے اس پہر جاگ رہا تھا، ٹہل رہا تھا اور بار بار کیمرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مروان کو اس کی آنکھوں کی تپش کیمرے کے اس پار سے بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر سکرین بند کر دی۔ صوفے کی سائیڈ ٹیبل سے اپنی سکیچ بک اٹھا لی۔ اس نے ہاتھوں سے پکڑ کر صفحات یوں پلٹے کہ ایک ہی لمحے میں کئی تصاویر بترتیب پھسلتی چلی گئیں۔ سکیچ ایک 14 سالہ لڑکی کا تھا جس کے لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جس کے عقب کا منظر کسی جنگل سے مشابہ تھا، جس کی انگلیوں پر کچھ نقش کندہ تھے اور جو کسی اونچے درخت کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور کچھ لکھنے لگا۔
قصر جلال کی نیم تاریکی کھڑکیوں کے اس پار باغ اور جنگلات کی بلندیوں سے اوپر پہاڑی غاروں میں شور مچاتے چمگادڑ آسمان کو اڑ گئے تھے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہاسٹل کی راداریاں اور گیلریز ویران تھیں، کمروں کے دروازے مقفل، سیڑھیوں پر بھی خاموشی دھری تھیں۔ زرقا کرسٹ اکیڈمی ہاسٹل کا وہ واحد کمرہ تھا جس کی کھڑکیاں روشن تھیں۔ ریشم اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مسز ظہیر کو اس کے متعلق رپورٹ بھیجی گئی تھی اور وہ اس کی کارکردگی سے بے حد خوش تھیں۔ پوری اکیڈمی میں صرف وہ تھی جو اتنے شارٹ نوٹس پر سب سیکھ رہی تھی۔ اسے سینئر انسٹرکٹرز کی رہنمائی حاصل تھی۔ وہ اسے بقیہ تمام لڑکیوں سے الگ ٹرین کر رہے تھے، اس کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ مسز ظہیر نے اس کے لیے تحفہ بھیجا تھا، نیا موبائل، چاکلیٹ باکس اور پھولوں کا بوکے۔ اس کی پوری زندگی کا تختہ الٹ کر مسز ظہیر اپنی خوشی منا رہی تھیں۔ ان کے لیے وہ ایک بے جان سی گڑیا بن چکی تھی۔ اس کے اپنے جذبات و احساسات، خواب و خواہشات اور مرضی و منشا کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ راستہ اس کے لیے چن لیا گیا تھا، منزل طے کر لی گئی تھی۔ یہ ایک جرم ہے۔ اس کی آواز سخت ہوئی۔ صرف ایک قتل، پھر تم ساری زندگی کے لیے مسیحا بن جانا۔ میں ساری زندگی کے لیے ایک مجرم بن جاؤں گی۔ اس ایک جان کے بدلے جانے تم کتنی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لو گی آئلہ۔ وادی دوریان اور قصر جلال کے عقب میں بڑھتا ہوا مروان جلال کا سایہ اس کے اطراف میں تاریکی پھیلانے لگا۔ منٹوں میں اس کی ذات مسخ ہوئی، لمحوں میں اس کے خواب رد ہوئے اور ثانیوں میں اس کا مستقبل خاک ہو گیا۔ ریشم اگلے لائحہ عمل کے لیے آئی تھی۔ ارباز سوموار کو آنے والا تھا۔ ان کا باضابطہ طور پر پہلا تعارف اور ملاقات اسی دن ہونی تھی۔ بہت شارپ مائنڈڈ ہے، جب آپ کوئی بھی ہو مختصر رکھنا، کوئی لوز پوائنٹ مت دینا اسے۔ مسز ظہیر تمہارا انٹرویو لائیو دیکھیں گی، اس لیے کوئی ہوشیاری مت کرنا۔ واضح تنبیہ کر کے وہ کچھ ہی دیر میں اٹھ کر چلی گئی تھی۔ روشن کمرے میں اپنے اندر کی تاریکیوں میں گری آئلہ حدید بیٹھی رہ گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ایبٹ آباد کی زمین گہرے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پورے چاند کی روشنی میں فضا کا تاثر نیلا تھا، برف کے ذرے لیے ہوا سرد اور بے رحم تھی۔ آسمان کی بلندیوں سے نیچے پہاڑی دامن میں ٹھہرے کئی مکان اور حویلیوں میں صرف گردیزی حویلی ہی تھی جو مکمل تاریکیوں کا شکار لگ رہی تھی۔ نہ اس کی کھڑکیاں روشن تھیں، نہ بیرونی دیوار کی بتیاں جل رہی تھیں۔ لان کا سبزہ رات کی نمی میں گہرا ہو چکا تھا۔ پتریلی روش پر کہیں کہیں پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ بیرونی دروازے سے آگے اوپر کو جاتی ہوئی عالی شان سیڑھیوں پر کچھ پھول بکھرے تھے، ایک صفحہ گرا تھا۔ کچن ویران، بقیہ کمرے خاموش تھے۔ ڈرائنگ روم میں بھی کوئی نہ تھا، غالباً تمام ملازم اپنے سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ اوپری منزل کے آفس روم میں تیمور گردیزی اپنا موبائل ہاتھ میں لیے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میز پر لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا، چند کاغذات بکھرے تھے، فائلیں کھلی پڑی تھیں۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن ملا تو میسج پڑھتے ہی اس کے خاموش تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ وہ سیدھا کرسی پر آ بیٹھا۔ لیپ ٹاپ اسکرین کی سفید روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے بے اختیار نگاہ اٹھائی۔ اسکرین پر کچھ فہرستیں اور کوٹس تھے، تصاویر اور نوٹس تھے۔ ماؤس پہ ہاتھ رکھے اس نے چند ایک بار کلک کر کے کوئی فولڈر کھولا۔ اس کی پیشانی پر کچھ قطرے نمودار ہوئے، ہاتھوں میں ایک لرزاہٹ نمایاں ہوئی۔ یہ جوڑنے اور توڑنے کا ایک چھوٹا سا گیم ہے تیمور۔ سرد برف سا ہاتھ اس کے کندھے پر آ گیا۔ کٹ پتلے کی رسیاں کھینچ لی گئیں۔ اس کی نگاہ بے اختیار میز پر درے ڈیکوریشن پیس پر پڑی۔ لکڑی کا پتلا فضا میں معلق بے جان سا ہلنے لگا۔ اپنی کونیاں میز پہ ٹکاتے اس نے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا۔ چاند کا متحرک عکس گردیسی حویلی کے تالاب اور پھر فواروں پر آ کے ٹھہر گیا۔ موبائل پہ پھر سے میسج موصول ہوا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ اسی وقت آفس روم سے نکل گیا۔ میز کنارے پہ دھرا ایک نوٹ لڑک کر نیچے آ گرا، جس پر لکھا ایک نام سرخ کوٹ اور لکیروں میں واضح ہو رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہرنائی کی وادی پر آج بادل چھٹے ہوئے تھے، فضا صاف تھی، آسمان نیلا۔
तेज धूप से पूरी वादी की हरियाली चमक उठी थी। अनुषा ने बच्चों के साथ एबटाबाद की सैर और शॉपिंग का इरादा जाहिर किया तो सभी तैयार हो गए। उस्मा ताई ने अमरीन का मजीद कुछ सामान लेना था, फौरन से मान गई। जुलेखा पुप्पो ने भी झट से बेटी को तैयार किया और 2:30 से पहले पहले घर के मकीनों से भरी 3 गाड़ियां एबटाबाद के लिए रवाना हो गईं। किचन की खिड़की से ये तमाम मनासिर मुलाहिजा करते इब्तिहाल की निगाहें मुसलसल शाहजेब और अर्जा पर जमी थी। एक बेटी गोद में थी, दूसरी का हाथ पकड़े। वो उसकी हर बात बड़े गौर से सुन रहा था। कई एक बार वो अपने बाप के गले भी लगी। ये खुशी और इत्मीनान का इजहार था। उसका दिल चाहा वो अर्जा और यमुना को शाहजेब की ज़िंदगी से किसी तरह हज़फ कर दे, उसे अपनी ज़ात की तरह बिल्कुल तन्हा और अकेला कर दे। अल्लाह करे ये गाड़ियाँ घर वापस ना आए। इब्तिहाल, मीराल ने दहल कर उसे फ़ौरन टोका था, इस तरह बद्दुआ नहीं देते, मैंने खुद को दुआ दी है। उसका जवाब मुख्तसर सा मीराल को अंदर तक हिला गया। ऐसे लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालते, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ो जल्दी से। इब्तिहाल सपाट तासुरात के साथ उसे देखती रही। मेरी बद्दुआ से आप इतना डर गईं? उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। एक दिन मैं इस घर को आग भी लगाऊंगी। मीराल ने गहरा सांस भर के अपनी बेटी पर हाथ रखा, अपनी पेशानी पर हाथ रखा, खुश्क लबों को तर किया, फिर चूल्हा बंद करके उसके करीब आ गई। उसने इब्तिहाल के कंधे पर हाथ रखे। हाला, ये ठीक नहीं है। ये आपका पत्थर दिल सिर्फ तब नर्म पड़ता है जब मैं इन लोगों पे बात करती हूँ। मेरे लिए नर्म नहीं पड़ता जब ये लोग मुझ पे बात करते हैं। उनको आप नहीं कह सकती ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। मीराल लाजवाब हुई। उसने गुस्से से उसके हाथ भी झटक दिए। आप में और अस्मत बेगम में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी मुझ पे चढ़ाई करती हैं और आप भी। आसान टारगेट हूँ ना, इसलिए। शदीद तैश में बोलती वो उसी वक्त किचन से चली गई थी। मुलाजमीन के अलावा घर में अब और कोई नहीं था। वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर तक उसने अपने ट्रंक में मौजूद सामान को उलट पुलट किया। तलाश एक घड़ी की थी जो उसे मिल नहीं रही थी और उसी पल कमरे के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने फौरन से उठकर दरवाज़ा खोला। सामने रूमी खड़ा था। ये तुम्हारे घर की पूरी फौज कहाँ गई है? बाहर में गई है। रूमी हंसा, फिर एकदम से कुछ याद आ जाने पर उछला। हाला, क्या ज़बरदस्त टाइमिंग है, गिरदेसी हाउस चले। इब्तिहाल के तासुरात एकदम से बदल गए। गुस्से से सिकुड़ी हुई भवें पल में सीधी हुई। भला इससे मज़ीद अच्छा वक्त उन्हें कब मिल सकता था। और देखो मैं सामान भी लाया हूँ। वो अपने बैग में मोबाइल फ्लैश लाइट भी रख कर लाया था। गहरा सांस भर के इब्तिहाल ने कमरे की तरफ देखा। मीराल किचन में थी, फिर उसे सफाई के लिए ऊपर भी जाना था। वो आसानी से मान गई। कुछ ही देर में मुलाजमीन से नज़र बचाते अकबी दीवार के पास आ गए थे। रूमी ने फौरन से अपनी रिकॉर्डर कैप सर पे चढ़ाई। सिनान भैया ने गिफ्ट किया था मुझे। सिनान उसकी अमीर तरीन खाला का बेटा था, जिसकी बातें वह अक्सर उससे करता रहता था। ये वीडियो मैं उन्हें लाजमी भेजूंगा। उसके लहजे से जोश नुमाया था। दीवार का शगाफ बेलों से ढका हुआ था। एहतियात से हटाते हुए पहले रूमी को कूदा और फिर इब्तिहाल। दूसरी तरफ पहुंचकर दोनों रुक गए। उनके अतराफ में इस्तादा दीवारों पर सब्ज काई जमी थी। लॉन की घास बेहंगम थी। बारिश का पानी जगह जगह पे जमा हुआ था। पथरीली रविश खाक से अती हुई थी और संगमरमर के फवारे टूटे हुए थे। परफेक्ट, रूमी के मुंह से बेख्तियार निकला। मुझे वीडियो के लिए बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए थी। घास पर एहतियात से कदम रखते वह दोनों आगे बढ़े। लॉन के फवारे पानियों से अटे हुए थे। उनमें काइयाँ जमी हुई थीं, सूखी पत्तियां ठहरी हुई थीं और मुर्दा मकड़ियों के अजसाम तैर रहे थे। दीवार के पास रखे कई गमले टूटे हुए थे। कई पौधे गल सड़ के खराब हो चुके थे। कई जगहों पर खुदरू पौधों ने झाड़ियां सी बना ली थीं। शाह बलौत का एक दरख्त वहां भी था। अखरोट और चनार के दरख्त भी नजर आ रहे थे। अपने अतराफ का जायजा अच्छे से लेते वो पथरीली रविश पर आ खड़े हुए। उनके ऐन सामने गिरदेसी हाउस अपनी 2 मंजिला तवालिद के साथ खड़ा था। उसकी सफेद दीवारों का पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उसके सुर्ख मखरूती छतों पर जमी हुई सुर्ख कपरील जगह जगह से उतर चुकी थीं। उनका सुर्ख रंग स्याह पड़ चुका था। बालकनी और दीवारों पर जंगली बेलें ऊपर तक चढ़ी हुई थीं। घर की तमाम खिड़कियां बंद थीं। सालों
کی مٹی ان پر جمی ہوئی تھی، اندر کا منظر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سٹیپس کے قریب پہنچ کے انہوں نے لکڑی کے بھاری مضبوط دروازے کو دیکھا جس پہ نقش و نگاری کی گئی تھی۔ دروازے کے دونوں جانب سفید گملے رکھے تھے، ایک گملے سے آئیوی کی بیل فرش پہ پھیلتی ہوئی کونے کی دیوار پہ چڑھ گئی تھی۔ رومی نے آگے بڑھ کر دروازے کی نوب گھمانا چاہی مگر گھما نہ سکا، دروازہ سختی سے بند تھا۔ اب کیا کریں؟ ابتحال اپنے دونوں ہاتھ سویٹر کی جیبوں میں ڈالے پیچھے کھڑی تھی، اس نے کندھے اچکائے۔ اچھل کر سٹیپس اترتے رومی بائیں طرف کو مڑا، دیوار کے برابر میں چلتے اس نے کھڑکیوں کا جائزہ لیا اور تب اس کی نگاہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے پہ پڑی۔ اس نے احتیاط سے ہاتھ ڈال کر ہینڈل گھما دیا، چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھڑکی کھلتی چلی گئی۔ رومی کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے لائق تھی۔ ابتحال، اس نے پست آواز میں اسے پکارا، ایک فاصلہ سا برقرار رکھے وہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ رومی نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے، فلیش لائٹ بیگ سے نکال کے اس نے اپنا بیگ وہیں رکھ دیا۔ چوکھاٹ پہ چڑھ کے اس نے روشنی میں اندر کا جائزہ لیا اور پھر جھٹ سے اتر گیا۔ ابتحال، آ بھی جاؤ۔ گردن گھما کے اس نے کیپ ریکارڈر میں وہ منظر فوراً ریکارڈ کیا۔ گردیزی ہاؤس، وہ پہلا کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم لگ رہا تھا۔ گہرا سانس بھر کے ابتحال کھڑکی کے قریب آ گئی۔ اس نے جیب سے دونوں ہاتھ نکالے، کچھ احتیاط سے اس نے چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کر فوراً اٹھا لیا۔ آ بھی جاؤ۔ رومی گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ بھی چوکھاٹ پہ چڑھ کر اندر آ گئی۔ دن کے اجالے میں اندر تاریکی کا گمان زیادہ تھا، کھڑکیوں کے شیشے مٹی سے اٹے تھے سو دھوپ بھی اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ روشنی کا سارا کمال اب رومی کے ہاتھ میں تھا، فلیش لائٹ میں اب ہر منظر دن کا سما بن چکا تھا۔ صوفے مٹی اور گرد سے اٹے مکڑیوں کے جالوں سے پر خاک میں گرے تھے، فرش پہ اس قدر مٹی تھی کہ ان کے قدم اٹھانے سے نشان بن رہے تھے۔ شوکیس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندر رکھی کچھ کتابیں اور ڈیکوریشن پیسز مٹی ہو رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے وہ دونوں راہداری میں آ گئے۔ کچن، اسٹڈی روم اور پھر لاؤنج کا نظارہ کرتے وہ اب گردیزی ہاؤس کے وسط میں کھڑے تھے۔ گھر کی حالت ابتر تھی، دیکھ بھال اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک شے خستہ حالت کو پہنچ چکی تھی۔ دونوں اب اوپر جاتی سیڑھیوں کا رخ کیے کھڑے تھے۔ لکڑی کی سیڑھیوں پہ جگہ جگہ لکیریں تھیں، نیچے کا فرش بھی ایک جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، آرائشی گملے لڑکے ہوئے، دیوار آئینہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے ٹکڑوں میں گردیزی ہاؤس کا منظر ہزار حصوں میں بٹا ہوا تھا، وہیں کہیں کچھ کاغذات بھی بکھرے پڑے تھے۔ یہ پورا گھر ہارر ولاگ مٹیریل ہے۔ رومی نے اپنا سر ہر جانب گھمایا، کیمرے کی آنکھ میں ہر منظر مقید ہوا، کوئی کونا نہ بچے، کوئی شے نہ رہے۔ ان کے عقب میں صوفوں کے نیچے کہیں سرسراہٹ ہوئی، ہوا کی دوش پہ لہراتے ڈرائنگ روم کے پردے کھڑکیوں کے پٹ سے ٹکرائے۔ سر اٹھائے ابتحال اب اوپر دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں اب بہت کچھ چل رہا تھا، وہ کچھ سوچ رہی تھی اور اپنے آپ میں الجھ بھی رہی تھی۔ اس نے گردیزی ہاؤس کی کسی ایک شے کو بھی نہیں چھوا تھا اور رومی کو بھی بار بار ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ کم آن ابتحال، ایک بار تو ٹرائی کرو، تم نے وعدہ کیا تھا مجھے فورس نہیں کرو گے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ رومی اس کے جواب سے مایوس ہوا۔ فائن۔ اور ان کے پیچھے گردیزی ہاؤس کے باہر آسمان کی بلندیوں میں زمینی فاصلہ لمحوں میں سمٹ کر دواریان کی حدود میں جا ٹھہرا۔ کثرے جلال کے در و دیوار پر اسراریت اتر آئی۔ زمینی گہرائیوں کی سیڑھیاں اترتے مروان جلال نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، گردن جھکا کر اوپر پھر اٹھا کر وہ چھت اور سیڑھیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ارباز لالٹین اٹھائے اس کے آگے تھا، سارنگ فلیش لائٹ اٹھائے اس کے پیچھے۔ مالک، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے آپ کو مکڑیوں اور چمگادڑوں کا کوئی فوبیا نہیں ہے، آپ صرف ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ ارباز انتہائی سنجیدہ تھا، سارنگ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وسط میں کھڑے مروان نے بھویں سکیڑی۔ میرے اپنے ملازم اب مجھ پہ شک کریں گے؟ آپ ہم پہ شک کرتے ہیں؟ ہم آپ پر یقین کیسے کریں مالک؟ ایسا جواب ارباز ہی دے سکتا تھا۔ سارنگ نے گفتگو سے حز اٹھایا۔ مالک بے فکر رہیے، یہاں کوئی چمگادڑ نہیں ہے، خود کو بھول گئے ہو۔ مروان کے بے ساختہ سوال پر سارنگ کا سیانہ ہو کے ہنسا۔ دائیں جانب مڑے تو سیڑھیاں نیچے روشنی کی دیوار تک جاتی دکھائی دیں۔ وہ دونوں وہیں رک گئے، آگے جانے کی اب انہیں اجازت نہ تھی۔ آہستگی سے قدم اٹھاتا مروان نیچے آ گیا۔
फिंगर प्रिंट से जजाजी दीवार एक जानिब स्लाइड हो गई थी। उसके आगे सिटिंग एरिया था जिसके सामने सुलाखों की एक दीवार थी। कदमों की आहट और आवाज से कुर्सी पे बैठा नौजवान उठ खड़ा हुआ। सलाम, कैसे हो मीसम? शाही तर्जनुमा सोफे पर विराजमान होते मरवान ने मुस्कुराहट दिखाई। जिंदा हूँ, जबड़े भींच कर जवाब देते वो सुलाखों के करीब आ गया। उसकी पेशानी की रगें उभरी हुई थीं, आंखों में नफरत नजर आ रही थी। उसका बस नहीं चलता था सुलाखें तोड़कर मरवान जलाल की गर्दन मरोड़ दे। वीडियो कॉल पर तुमसे बात करके मजा नहीं आ रहा था, सोचा क्यों ना आमने सामने बैठ के बात की जाए। टांग पे टांग रखे उसने खुश अखलाकी का मुजाहिरा किया। बात करनी ही है तो सुलाखें हटा के बात करो, वो गुर्राया। ये सुलाखें तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे और मैं। वो एक लम्हे का तवक्कुफ करके मुस्कुराया। शायद यहीं तुम्हें जिंदा गाड़ दूं, क्या खबर? कसरे जलाल का कैदी लब भींच के रह गया। क्या है यार हिस्सम, दुश्मनी खत्म करो यार, दोस्त बन जाओ अब। हिस्सम मत बुलाओ मुझे। सुलाखों को पकड़ के वो बहुत जब्त से बोला। वो पहचान मत दो जो मेरी नहीं है। सुरमई आंखों में गहरी सोच लिए मरवान ने सर हिलाया। तुम्हारी जो पहचान है वो बता दो, मैं उसी हिसाब से तुम्हें डील कर लेता हूँ, बाकी आइंदा माँ। So मेरे अजीज listeners, this was the end of episode 4 of the novel इब्तिहाल by उसना हुसैन. Hope that you like it. अच्छा, मैं अगर अभी तक अपना फीडबैक दूं, मुझे नहीं पता मैंने पहले दिया है कि नहीं दिया, बट एक तो ये मंथ बाद एपिसोड आती है और दूसरा इतना कुछ, मतलब इतनी सारी फैमिलीज, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और ना ऑब्वियसली प्रेजेंट और पास्ट साथ साथ चल रहा है। मुझे तो ये नहीं पता लग रहा प्रेजेंट कौन सा है और पास्ट कौन सा है। ये उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी जो ये मुकम्मल होने पे सुनेंगे या फिर जो साथ साथ सुन रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव ऑप्शन ना कि आप नेक्स्ट एपिसोड सुनते वक्त पीछे कभी जाकर हल्का सा उसको नज़र देख कर और आप रिमाइंड कर सकते हो। एक रिवीजन हो सकती है आपकी। मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे पता नहीं कि मैंने आज से पहले तीसरी एपिसोड में क्या पढ़ा था, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, इब्तिहाल का नाम याद है, अब मरवान जलाल याद है, मिराल याद है, और आज के एपिसोड में क्योंकि उसका बहुत जिक्र हुआ है, वही रज़ाई भाई का, इब्तिहाल के हाला, इसको हाला भी बोलते हैं, मतलब अभी मुझे बस ये याद है, बाकी मुझे अगला पिछला सब भूल गया है। तो ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं, नॉवल मुकम्मल होगा तो मुझे पता है बहुत सारे लिसनर्स ने तभी इसको सुनना स्टार्ट करना है, और ठीक है वो लोग भी अपनी जगह। लेकिन ज़ाहिर है कई लिसनर्स ऐसे हैं जो साथ के साथ सुन रहे हैं, जैसे कि मेरे दूसरे चैनल पे, मतलब दूसरा नहीं, वो एक्चुअली में पहला चैनल है, ये दूसरा है, उस पर धूप दरीचा भी काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो लेकिन बहुत सारे लिसनर्स हैं जो उसको साथ साथ सुनते हैं हर मंथ के बाद, तो वो वेट करते हैं। मैं अगर कभी नहीं अपलोड करती तो मुझसे रिक्वेस्ट कर करके उसको साथ साथ पढ़वाते हैं, और कई लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, लिसनर्स की अपनी चॉइस होती है। और तो मेरे पहले चैनल पे एक तो आहे नीम कश आसिया रईस खान का चल रहा है एपिसोड वाइज, धूप दरीचा चल रहा है मरियम अजीज़ का एपिसोड वाइज, और मेरे इस चैनल यानी सेकंड चैनल पे इब्तिहाल बाय उसना हुसैन, ये एपिसोड वाइज नॉवल चल रहे हैं जिनके एपिसोड मंथ बाद आती है। इसके अलावा जो भी नॉवेल्स आते हैं वो कंप्लीट नॉवेल्स होते हैं, या एक एपिसोड के या चंद एपिसोड्स पे मुश्तमिल, और वो मैं साथ के साथ कंप्लीट करती जाती हूँ। ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है कि जो मैंने कंटिन्यू नॉवेल्स इतनी शिद्दत से शुरू कर ली हैं लिसनर्स की रिक्वेस्ट पे। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं खुद तंग होती हूँ एपिसोड वाइज नॉवल से, क्योंकि मुझे खुद मंथ बाद भूला होता है क्या हुआ था, और वो कुछ भी दिमाग में ना रिकॉल नहीं हो पाता, तो मैं इंजॉय नहीं करती पर्सनली इस तरह से। अब ऑब्वियसली हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, ऑब्वियसली योर चॉइस कैन वेरी फ्रॉम माई चॉइस। बाकी अब तक आपने बताना है आपको कैसा लग रहा है, आप साथ साथ सुनने वालों में से हैं या कंप्लीट होने के बाद सुनेंगे, ये भी आपने मुझे बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. मैं थक गई। अल्लाह हाफिज़।